السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج ہم وائٹل سائن کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف وائٹل سائن ہے، جیسے کہ باڈی ٹمپریچر ہے، اس میں پلس ریٹ ہے اور رسپائریشن ریٹ ہے. ان کو وائٹل سائن کہا جاتا ہے بیسیکلی. اور کبھی کبھار وائٹل سائن کے ساتھ بلڈ پریشر کو بھی چیک کیا جاتا ہے، لیکن بلڈ پریشر جو ہے اس کو ہم وائٹل سائن میں کنسیڈر نہیں کرتے. تو آج چلتے ہیں ہم باڈی ٹمپریچر کی طرف. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باڈی ٹیمپریچر، ایج، جینڈر، ٹائم آف ڈے اور جہاں سے ہم لے رہے ہیں اس کو، تو اس کے مطابق یہ ڈفرینٹ رہتا ہے. جنرلی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایڈلٹ کے اندر نارمل باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ 97 سے 99 ڈگری فارن ہائٹ رہتا ہے، جبکہ ایک ایوریج باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ 98.6 ڈگری فارن ہائٹ ہے، یا ہم اس کو 37.0 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح جو بچے ہیں ان کے اندر ان کی ٹیمپریچر جو ہے وہ رینج وہ بالکل ڈفرینٹ رہتی ہے. اور چائلڈ کے اندر یہ 97.4 سے 100 ڈگری فارن ہائٹ تک رہتا ہے. اگر 100.4 سے یہ ریز کر جائے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو فیور ہوا ہے. باڈی امیون سسٹم از ایکٹیویٹڈ ٹو فائٹ اگینسٹ انفیکشن، اور باڈی ٹیمپریچر اس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی انفیکشن کاز ہوا ہے باڈی کے اندر اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ امیون سسٹم آپ کا ٹریگر ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ انڈیکیشن کس طرح لے سکتے ہیں؟ آپ کی باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ابو آ سکتی ہے. اور یہ جب نارمل سے ابو کر جائے تو اس وقت باڈی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ٹیمپریچر ہائی ہوا ہے، اور اس ہائی ٹیمپریچر کو ہم کہتے ہیں کہ فیور ہوا ہے پیشنٹ کو. تو ٹیمپریچر جہاں ہائی ہوتا ہے اسی طرح ٹیمپریچر لو بھی ہوتا ہے. جس طرح لو باڈی ٹیمپریچر کو ہائپوتھرمیا کہتے ہیں، یعنی لو گریڈ فیور ہو جاتا ہے اس کو. اور ہائی ٹیمپریچر ڈفرینٹ ڈیزیز کے اندر آتے ہیں، جیسے کہ ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، نیمونیا ہے، جائنڈس ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، میننجائٹس ہے، ہیٹ اسٹروک ہے، انفیکشنز ہو گئے آپ کے، میزلز ہے. اور کبھی کبھار ڈرگز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے باڈی ٹیمپریچر ہائی. تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور آپ کو فیور ہوگا، تو اس وقت ان ڈیزیز کے اندر ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے. جبکہ لو باڈی ٹیمپریچر بھی اس کے بھی کچھ کازز ہے، جیسے کہ الکوہل اگر کوئی پیتا ہے تو اس وقت بھی باڈی ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈرگز ہے جس کے استعمال کی وجہ سے باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی شوق میں چلا جاتا ہے تو اس وقت باڈی ٹیمپریچر لو ہوتا ہے. اور سرٹن ڈس آرڈرز ہے، جیسے کہ ڈائبٹیز کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہوتا ہے. ایون تھائرائڈ ڈیزیز کے اندر جو بھی باڈی ٹیمپریچر لو ہی رہتا ہے. جو کلینکل ٹرم ہے اور ہائی ٹیمپریچر کے لیے یوز ہوتا ہے یا میڈیکل ٹرم یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پائریکسیا. پائریکسیا مین کہ اگر ہائی ٹیمپریچر ہے، اور ہائی ٹیمپریچر کے ڈفرینٹ ٹائپس ہے، جیسے کانٹینیوس فیور ہوتا ہے، پریمیٹنٹ فیور رہتا ہے، انٹرمیٹنٹ فیور ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں انورس ٹیمپریچر بائی کرائسس. تو جو کانٹینیوس فیور رہتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لگاتار بخار رہتا ہے، بخار تیز رہتا ہے، دن میں صرف 1 سینٹی گریڈ کا فرق آتا ہے. اور اسی طرح جو پریمیٹنٹ بخار ہے، تو اس میں جو ٹمپریچر ہے اس میں 1 سینٹی گریڈ کا فرق پڑتا ہے، اور 24 آورس تک یہ نارمل نہیں ہوتا. تو اس کو اسی وجہ سے پریمیٹنٹ فیور جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انٹرمیٹنٹ فیور، اور یہ 1 یا 2 3 دن تک بخار جو ہے وہ نارمل یا تیز بخار کے درمیان ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ رہتا ہے. اور اسی طرح جو لاسٹ ٹائپ ہے انورس ٹیمپریچر بائی کرائسس، تو یہ ٹیمپریچر صبح کے وقت بڑھ جاتا ہے، یعنی مارننگ ٹائم کے اندر یہ انکریز رہتا ہے، اور جو شام کے وقت ہو جاتا ہے تو یہ پھر سلولی اینڈ گریجولی ڈاؤن رہتا ہے. اور 24 آورس کے اندر یہ بالکل نارمل پہ آ جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کی پلس اور اس کی رسپائریشن کی رفتار جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے.
اور ایک اور ٹائپس بھی ہے اس کی جس کو ہم کہتے ہیں بائلائسس. جب 2 سے 10 دن کے درمیان تک بتدریج نارمل درجہ حرارت ہو جائے، یعنی کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ نارمل پہ آتا جائے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بائلائسس. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پائریکزیا تھے کہ جس میں ہمارے پاس 4-5 قسم ہے، اور اس میں ڈفرینس جو ہے وہ رہتی ہے. پھر ڈفرینٹ جیسے کہ ملیریا میں ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت ٹیمپریچر ہوتا ہے، پھر شام میں نہیں ہوتا، پھر رات میں پھر آ جاتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزیز جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کون سے ٹائپ کا فیور ہے. بہت سارے دوستوں کو یہ پتہ ہے کہ ٹمپریچر دیکھنے کا طریقہ کیا ہے اور ترمومیٹر کو کہاں پہ رکھا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی دوست ہوں گے کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ترمومیٹر زبان کے نیچے اور آرم پٹ کے علاوہ اور کون سی جگہوں پہ رکھا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹمپریچر دیکھنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اس کو بندہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھے کہ لیٹ سپوز اگر مریض جو ہے وہ کام نہیں ہے تو اس وقت آپ اس کا ٹمپریچر چیک نہ کریں. اچھا یہی ہے کہ اس کو کام کر لے، پھر اس کے بعد اس کا ٹمپریچر چیک کرے. 5 منٹ پہلے اس نے پہلے یعنی کوئی ٹھنڈی چیز یا کوئی گرم چائے وغیرہ اس طرح کوئی چیز نہ پی ہو، اس وقت اس کو آپ ویٹ کرے تاکہ اس کی باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل اس پہ آ جائے، اور اس کے بعد اس کا ٹمپریچر چیک کر لے. اگر کوئی پیشنٹ ہے یا نہیں، اگر نارمل بندہ بھی ہے اور اس کی ٹمپریچر آپ چیک کر رہے ہیں تو نہانے کے فوراً بعد ٹمپریچر نہ لیا جائے. اگر کوئی سگریٹ کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، تو اس وقت اس کو بھی تھوڑا سا ویٹ کر لے تاکہ وہ ٹمپریچر جو ہے اس میں کوئی ایرر نہ آ جائے. اسی طرح اگر ریڈنگ نہیں آ رہی تو آپ اگر اس جگہ سے لے رہے ہیں تو آپ جگہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، دوسری جگہ سے آپ ٹمپریچر جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ترمومیٹر نکالنے کے فوراً بعد ریڈنگ نوٹ کر لی جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ترمومیٹر نکالا ہے اور پھر آپ باتیں کرنے لگ گئے، اس وقت ٹمپریچر جو ہے وہ ڈفرینٹ آ سکتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اس میں آپ صرف خیال رکھیں. باقی میڈیکلی جو لوگ ہیں یا جن لوگوں سے الائڈ ہیلتھ سائنسز کے لوگ ہیں تو وہ ان کی اتنی واقفیت رہتی ہے کہ وہ ٹمپریچر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ان چیزوں کو جو ہے وہ دھیان میں رکھا جائے، اور یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لی جائے. اچھا، اب ٹمپریچر کو کون کون سی جگہوں سے جو ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی ترمومیٹر آپ کہاں پہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اورلی رکھ سکتے ہیں، جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ منہ میں زیر زبان. اسی طرح انڈر آرم جو ہے یا ایگزلری ایریا میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور ماتھے پہ رکھ سکتے ہیں، فور آرم پہ رکھ سکتے ہیں. آپ ٹمپریچر وہاں سے چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹمپریچر کے لیے صرف گلاس تھرمامیٹر یا ڈیجیٹل تھرمامیٹر نہیں آتا، بلکہ اب بہت سارے ایسے اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ جیسے فور آرم پہ اسٹرپ رکھتے ہیں تو وہ آپ اس کے ٹمپریچر جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اور ایک اور بھی ایریا ہے جسے کہتے ہیں ریکٹم، تو ریکٹم کے ذریعے بھی آپ ٹمپریچر جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ریکٹم از دا موسٹ ایکوریٹ پلیس فار ٹمپریچر، کہ ریکٹم سب سے بیسٹ ایریا ہے. لیکن کیونکہ کچھ وجوہات کی بنا پہ ہر بندے کے آپ ریکٹم کے اندر جو ہے وہ ٹمپریچر چیک نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے ہاں بیسٹ ایریا جو ہے وہ زیر زبان ہے یا فور آرم جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. وہ میڈیسن جو بخار کو کم کرنے یا اس کی کیفیت کو اور ریڈیوس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں اینٹی پائریٹک ڈرگ. اور یہ جیسے کہ پیراسیٹامول ہے، اسپائرین ہے، ڈائپرون ہے، کالپول وغیرہ عام طور پہ ہم بچوں کو دیتے ہیں، یا بروفین ہو گیا یا ڈائجیسک ہے، تو یہ میڈیسن ہم اینٹی پائریٹک کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن نہ کریں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن نہ کریں. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے تو اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اینٹی پائریٹک ڈرگز وہ ڈرگز ہے جو فیور کم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک جسے ٹمپریچر کہا جاتا ہے. اور ٹمپریچر میں ہم نے یہ پتہ لگا کہ ٹمپریچر کو کس طرح معلوم کیا جاتا ہے، کس طرح چیک کیا جاتا ہے، کون کون سی جگہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بہت زیادہ فیور ہو رہا ہے اس کو، تو اس کو اسپونجنگ کی جائے، اس کے ٹمپریچر چیک
چیک کرتے جائے، اس کو ٹھنڈی مشروبات پلائے جائے. اسی طرح اگر اس کا ٹیمپریچر 100 پہ آ چکا ہے تو آپ جو ہے وہ ان کو اسپونجنگ جو ہے وہ بند کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ 100 پہ آ چکا ہے اور مزید آپ اسپونجنگ کرتے رہے تو وہ پھر لو گریڈ میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو یاد رکھیے گا. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو اینڈ کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو ویری مچ.